اور پھر عمر بھر ایک قبر کے ساتھ جیتا ہے جس پر کتبہ نہیں ہوتا مگر ماتم بہت ہوتا ہے، جو اندر ہی اندر اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر زبان پر الزامات رکھ کر آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک تو محبت اب ایک عیب ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور یہاں پہ جی ہے صبح کا ٹائم، اور میں نے بچوں کے لنچ کے لیے بنایا ہے پاستا میکرونی ود چکن۔ اور چونکہ آج بچوں نے کہا تھا کہ ماما جی ہمارے لیے پاستا بنانا ہے، تو وہی میں نے ان کا لنچ ریڈی کر دیا ہے، بچوں کو ناشتہ بھی کروا دیا ہے، اور ان کی بوتلوں میں میں نے پانی بھی بھر دیا ہے، اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی برف جو ہے وہ ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا رہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اور جو بھی چینل پر نیو ہے ان سب سے میری ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، سکپ مت کیا کریں۔ اور جب آپ دیکھیں گے نہیں، آپ سنیں گے ہی نہیں، تو آپ کو کیا پتہ کیا آپ کو سمجھ آئے گی، اس لیے ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ اور جی آج میں بات کر رہی ہوں ایک ایسے مرد کے بارے میں جو اپنے گھر میں اپنی بیوی میں دلچسپی کھو دیتا ہے، اور اس کی دلچسپی کا جو محور ہوتا ہے وہ کوئی اور بن جاتا ہے، اور مرد کے اندر دوسری عورت جو ہے وہ بولنے لگتی ہے۔ مرد کو سمجھنے کے لیے اس کے موبائل کی ہسٹری کھولنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کی جیبوں کی تلاشی لینے کی، نہ ہی اس کی آنکھوں میں جھوٹ پکڑنے والی مشین فٹ کرنے کی۔ مرد جب کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ اپنی بیوی سے، اپنے اصل رشتے سے، اپنی اصل زندگی سے دلچسپی کھو دیتا ہے، اور اس دلچسپی کا مرنا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد کا جسم نہیں، اس کی توجہ وفاداری کا اصل معیار ہے۔ وہ مرد جو کل تک آپ کی ایک چھینک پر دوا لے آتا تھا، اب آپ کی خاموشی کو بھی موڈ کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ جو آپ کو سننے کے لیے گھنٹوں لگا دیتا تھا، اب ایک سیدھی بات پر بھی ٹائم نہیں ہے کہہ کر کمرہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مرد کے دل میں کوئی اور آ بیٹھتی ہے، وہ عورت جو اس سے نئے سرے سے بات کرنا چاہتی ہے، اسے نیا محسوس کروانا چاہتی ہے، اس کی باتوں پر ہنستی ہے، اسے خاص کہتی ہے، اور جی وہ سب کچھ جو آپ نے برسوں کیا مگر اب اس کے لیے نارمل ہو گیا ہے۔ مرد کی وہ عادت جو سب کچھ فاش کر دیتی ہے، وہ اس کی غیر متوقع نرمی اور بے ربط لاپرواہی ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحے میں تو آپ پر چیخ اٹھتا ہے، اور دوسرے لمحے کسی اجنبی نمبر سے میسج آئے اور مسکرا کر فون دیکھنے لگتا ہے۔ وہ گھر میں خاموش بیزار رہتا ہے، بد مزاج ہو جاتا ہے، مگر باہر والی کی کال آتے ہی اس کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی بکھر جاتی ہے، جیسے کسی بچے کو چاکلیٹ مل گئی ہو۔ وہ راتوں کو بھی جاگنے لگتا ہے مگر نیند کا بہانہ کرتا ہے۔ وہ موبائل پر لاک لگاتا ہے مگر دعویٰ کرتا ہے کہ چھپانے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ اچانک خوش لباس بننے لگتا ہے، خوشبو لگانے لگتا ہے، نئے کپڑے پہننے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے کہ باہر کے کلائنٹس ہیں، امپریشن ضروری ہے۔ یہ سب امپریشن آپ کے لیے نہیں ہوتے، یہ اس کے دل میں بس جانے والی کسی اور کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کو اس وقت بیوی نہیں بلکہ کسی گرل فرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی گرل فرینڈ کو چاہنے لگتا ہے، اور جب وہ گھر آ کر آپ کو دیکھے بنا سیدھا موبائل پر جھک جائے تو سمجھ جاؤ وہ مرد اب آپ کا نہیں رہا، وہ کسی اور کا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی خطرناک عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی اور عورت کو دل دے دیتا ہے تو وہ احساس جرم میں جینے کے بجائے آپ کو قصوروار ٹھہرانے لگتا ہے۔ آپ بدظن ہو گئی ہو
تمہیں ہر وقت شک کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ بات کرنا اب بوجھ بن گیا ہے۔ یہ جملے وہی مرد بولتا ہے جو اندر ہی اندر اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر زبان پر الزامات رکھ کر آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کے لیے فرار کا راستہ آسان ہو جائے۔ عورت کے لیے اس سے زیادہ بھلا تکلیف دہ لمحہ کوئی نہیں کہ جس مرد کو اس نے راتوں کو جاگ کر سمویا، درد میں لپٹا، خود کی قربانیاں محبت کے مندر پر چڑھائیں، وہ مرد کسی اجنبی کی مصنوعی مسکراہٹ میں کھو جائے۔ لیکن بات صرف بے وفائی کی نہیں، بات اس تہذیبی دھوکے کی ہے جہاں مرد دل بہلانے کے نام پر عورتوں کو ایکسٹرا ایکٹیویٹی سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نزدیک اب محبت عیب کا نام ہے، وفا ایک وقتی کشش ہے اور رشتہ ایک خول جس میں وہ صرف تب تک رہتا ہے جب کوئی نیا خول اس کو میسر نہ آ جائے۔ مرد کی یہ عادت، تعلق سے فرار، باتوں سے گریز اور خواہشات میں دوسروں کی شمولیت، دراصل اس کے خالی پن کی علامت ہے۔ وہ اپنی ذات سے بیزار ہو چکا ہے، خود سے بھاگتے بھاگتے اسے ایک نئی عورت میں وقتی تسکین نظر آتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ نئی عورت اسے سمجھتی ہے، حالانکہ وہ صرف دل بہلا رہی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے پرانی بیوی بور ہو چکی ہے، حالانکہ وہی اس کی اصل کہانی ہے جو اب دھندلا رہی ہے۔ جب وہ مرد آپ کو چھوڑ کر رات گئے باتھ روم میں جا کر چپکے میسج کرنے لگے، بات بات پر آپ کی شکل سے جھنجھلانے لگے اور آپ کے ہر درد کو ڈرامہ کہنا شروع کر دے، تو جان لو وہ دل میں کسی اور کے پھول اگا رہا ہے۔ محبت کی زمین دھوکہ بو کر کبھی وفا کی فصل نہیں اگتی، اور جو مرد یہ بھول جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پاتے۔ کیونکہ عورت سے بے وفائی کرنے والا مرد اپنی غیرت، اپنی مردانگی اور اپنے ظرف کو دفن کر دیتا ہے اور پھر عمر بھر ایک قبر کے ساتھ جیتا ہے جس پر کتبہ نہیں ہوتا مگر ماتم بہت ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آئی ہوئی تھی مٹھائی، سویٹ، اور اس کو میں کٹنگ کر رہی تھی تاکہ بچے وہ لے سکیں۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔